دکھایا ہے. کفیل نمبر کہتا ہے اسے دے دو یہ لشکر، اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے. میاں ہم تو حسینی ہے 72 کی ضرورت ہے. اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے. میاں ہم تو حسینی ہے 72 کی ضرورت ہے. کہا آخر میں دے کر پرچم اسلام آقا نے علی اس بار تم جاؤ یہ خیبر کی ضرورت ہے. کہا آخر میں دے کر اچھا ڈر تو نہیں رہنا، ڈر تو نہیں رہنا. پیچھے والے زیادہ ڈر رہے کیا؟ کسی سے ڈر رہے ہیں؟ لبوں پر ہم سجا کر رایت قرآن نکلے ہیں، نبی پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں. زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈر ہے، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں. زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈر ہے، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں. الہی 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 ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے. جس کو مدینہ جانا ہے وہ محبتوں کے ساتھ کہتے سبحان اللہ، اور محبتوں کے ساتھ کہتے سبحان اللہ. یہ ہمارے پتہ فیض آبادی صاحب قبلہ ہے. 14 رمضان شریف کی تاریخ تھی، گنبد خضرا کا سامنے، اور 14 رمضان چودھری کا چاند آسمان پر تھا. سب بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی گئی. سنیے گا ایک بات غور سے، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ گئی. کبھی گنبد خضرا کو دیکھتا، کبھی چودھری کے چاند کو، کبھی گنبد خضرا کو دیکھتا، کبھی چودھری کے چاند کو. خیال نے جنم لیا کہ نیلا امبر ہرا سا لگتا ہے، نیلا امبر ہرا سا لگتا ہے، دامنے مصطفیٰ سا لگتا ہے. جب سے دیکھا حضور کا روضہ چاندنی سا ہونا سا لگتا ہے. نیلا امبر ہرا سا لگتا ہے، دامنے مصطفیٰ سا لگتا ہے. جب سے دیکھا حضور کا روضہ. ہر دن سفر، کبھی ٹرین کا حادثہ، کبھی فلائٹ کا حادثہ، کبھی روڈ ایکسیڈنٹ، مگر کبھی الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ایک سہارے پر ہم نکلتے ہیں اور اس خیال کے ساتھ سفر کرتے ہیں کہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ محبت سے کہے لبیک یا رسول اللہ. اور محبت سے پورے ہندوستان میں کفیل نمبر کہتا ہے ظالموں ہم ہر کچھ برداشت کر سکتے ہیں. تیور کے زور پر کہتے ہیں کہ ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا. بولے سبحان اللہ. ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا. ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا. اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر تلوار اٹھائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا. اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا جو بے زباں ہیں، جو بے زباں ہیں، جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں. جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں. اگر وہ چاہیں پتھر بھی بولنے لگ جائیں. جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں. اگر وہ چاہیں تو پتھر بھی بولنے لگ جائیں. یا رسول اللہ تیرا مقام ہے اگر نہ ساری زمینیں ہی بولنے لگ جائیں.
تیرا مزار توازن بحال لگتا ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا. وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے. وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے. اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں. اگر وہ چاہیں تو پتھر بھی بولنے لگ جائیں. یا رسول اللہ تیرا مزار توازن بحال لگتا ہے وگرنہ ساری زمینیں ہی ڈولنے لگ جائیں. اور اگر درود زبانوں پہ لکھ دیا جائے میرا یقین ہے گونگے بھی بولنے لگ جائیں. اگر درود زبانوں پہ لکھ دیا جائے میرا یقین ہے گونگے بھی بولنے لگ جائیں. بس وہ شعر میں پڑھتا ہوں. اور دیکھیے محبتوں کے ساتھ ہمارے احباب کا بہت سارا حکم ہے. ایک شعر آپ کے ارباب علم و دانش کی توجہات کا. میں بہت کم فہم شعور و ادراک کا مالک ہوں مگر اتنا میں جانتا ہوں حضرات ایک بات یاد رکھیے گا جب بھی کوئی کہے کہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیے. دیکھیے اعتراض ہو سکتا ہے اللہ نے وجودی طور پر آپ کو مختار بنایا ہے. ہر انسان اپنے وجود کا مختار ہے. اللہ فرماتا ہے انسان وجودی طور پر مختار ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا علماء کے قلم کی برکتیں لیتا ہوا صاحب حجت اللہ علی العالمین علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی ابو لہب کی باندی سویبہ آئی ابو لہب کے پاس اور کہا آقا آپ کے گھر میں بھتیجا ہے. آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. غور سے سنیے گا اس بات کو. آپ کے گھر میں بھتیجا آیا ہے. آپ کے گھر میں آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. ابو لہب نے نبی جان کر کے نہیں رسول سمجھ کر کے نہیں پیغمبر سمجھ کر کے نہیں بھتیجا سمجھ کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور سویبہ کو آزاد کیا. کس انگلی سے؟ شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور آزاد کر دیا. ابو لہب مر گیا. پوچھا گیا ابو لہب مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے؟ کہا حال تو بہت برا ہے مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں جو سویبہ کو آزاد کیا تھا سویبہ کو اس انگلی کو منہ میں رکھ دیتا ہوں اور پورے ہفتے کی پیاس بجھا لیتا ہوں. سینے پر ہاتھ رکھ کے بولنا کہ جب ابو لہب کو حضور کی ولادت کی خوشی منانے پر جہنم میں آرام ملتا ہو ایک دن تو ہم اگر حضور کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو اللہ ہمیں کن انعامات سے نوازے گا. ایک بار دل لگائیے جس کے سینے میں جتنی طاقت ہے وہ محبتوں کے ساتھ ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ. کیسے لوگ ہیں ہر دن آپ میرے ساتھ کل سب چلیے جہاں جہاں جلسہ ہو ساتھ لیکن کرایہ اپنا اپنا رکھ کے چلیے گا. بہت اللہ سلامت رکھے. کبھی کبھی جلسوں میں ایسے لوگ مل رہے ہیں ہمیں پتا بھائی جو ابھی آپ مل رہے ہیں. ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور میں اس ایمان کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ میرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی یہ سوچتا ہے کہ حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے ہے. دیکھیے بات یاد رکھیے گا ہم گنہگار ضرور ہیں مگر غدار نہیں ہیں حضور کے. تو محبت سے ایک شعر پڑھتا ہوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیے گا. دیکھیے حضور کی محفل ہے بھائی جان بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے یہیں پر آئیں گے وہ کوئی بھی آئے گا محفل کو خراب نہ کریں میرے سرکار کی محفل ہے. آئیں گے اور ایسے انوکھے ہیں کہ سب کی نظر اسی انہیں پر پڑے جائے گا. اس سے بے فکر رہیے گا. اب آگے بیٹھیے